ایک ایسی شخصیت سے آج ہم نے نشست رکھی ہے جو شاید اس وقت پورے پاکستانی سیاست کا محور ہے۔ خان صاحب تھینک یو ویری مچ، اسٹریٹ اوے میں آؤں گا۔ پہلا سوال تو میرا بڑا سادہ سا ہے، یہ فرمائیے کہ وہ کیا ہوا ایسا کہ ایک تمام روایتی اشرافیہ ہو یا مقتدر طبقات ہوں یہاں کے، ایوری تھنگ واز گوئنگ ویل اینڈ آل آف اے سڈن ہمیں لگا کہ پورے کراؤڈ ہو گیا، سارے اکٹھے ہو کے آ گئے سامنے۔ کوئی ایسا خطرہ کیا تھا آپ کا جو انہیں محسوس ہوا؟ 3.5 سال آپ کی حکومت ٹھیک ٹھاک چلی؟ اصل میں جی یہ پلان پہلے ہی بن گیا تھا، کیونکہ اب تو ہمیں ساری چیزیں سامنے آ گئی نا۔ شروع میں کافی شک تھے کہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک بات جنرل باجوہ کہتے تھے، ایک گراؤنڈ پہ ہو رہی تھی، ایجنسیز ہمارے لوگوں کو توڑ رہے تھے، لیکن جنرل باجوہ کہہ رہے تھے ہم نیوٹرل ہیں، تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن اب تو ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ یہ پلان بن گیا تھا پچھلی گرمیوں میں، اب پچھلی گرمیوں کی بات کر رہا ہوں، 2021 کی گرمیوں میں، اور اس کے بعد کام شروع ہو گیا تھا۔ یعنی حسین حقانی کو ہائر کیا گیا ہماری گورنمنٹ میں، اور ہائر کیا جنرل باجوہ نے، اور انہوں نے جا کے پھر امریکہ میں پوری میرے خلاف کیمپین کی کہ عمران خان اینٹی امریکن ہے، اور جنرل باجوہ کی تعریفیں کی۔ اس کی ٹویٹ بھی ہے حسین حقانی کی۔ واز اٹ اے فارمل ہائرنگ تھی ان کی یا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو ابھی پتہ چلا، چیزیں سامنے آئیں کہ ہماری گورنمنٹ نے فورن آفس کے نیچے حسین حقانی کو ہائر کیا تھا پچھلی 21 کی اکتوبر میں، اور جب سے یہ سازش شروع ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ایک CIA کا بھی کوئی آدمی تھا، تو ہمارے دور میں ہائر ہوا ہوا تھا ایز لابیسٹ، تو وہ میرے اگینسٹ کام کر رہا تھا امریکہ میں۔ تو یہ جو ڈونلڈ لو کا آخر میں ہوا، یہ ادھر سے نہیں انیشیٹ ہوا، یہ ادھر سے ہوا تھا، اور اس کے پیچھے پلان بنا ہوا تھا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہوا کیا، کیونکہ یہ کہنا شروع ہو گیا کہ میں جنرل فیض کو چاہتا ہوں آرمی چیف۔ میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا پچھلی گرمیوں، یعنی 21 کی گرمیوں میں، کہ آرمی چیف اگلی نومبر میں 22 کی نومبر میں کون بنے گا۔ تو جو اور ان کے کنٹینڈرز تھے، وہ مجھے سنا کہ وہ میرے خلاف ہو گئے، جو جنرل فیض کی جگہ جنہوں نے بننا تھا، مجھے اس کا بھی آئیڈیا نہیں تھا۔ تو یہ ایک گیم چلی گئی جس کی مجھے پوری طرح سمجھ ہی نہیں آئی، تو آہستہ آہستہ بعد میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پھر سمجھ آنی شروع ہوئی کہ اس کے پیچھے ایک پورا پلان تھا، اور پلان یہی تھا کہ ان کو لے کے آنا ہے، شہباز شریف کو لے کے آنا ہے مجھے ہٹا کے۔ اور وہ پھر اب تو خیر واضح ہے کہ جو چیزیں سٹیپس لیے گئے، وہ کیسے ہمارے وہ لوگ بیپ اور MQM جو کنٹرول کرتے تھے یہ اسٹیبلشمنٹ، ان کو کیسے وہاں دھکیلا گیا۔ شاہ زین بگٹی جو کہ ان کے علاوہ کھانا نہیں کھاتا ان کی پرمیشن کے علاوہ، اس کو وہ جب وہ گیا تو ہمیں پورا واضح ہو گیا، تب ہمیں اینڈ میں واضح ہوا کہ یہ ان کا پلان بنا ہوا ہے ہمیں ہٹانے کا۔ اچھا خان صاحب، جنرل ایکسٹینشن کی باجوہ کے بعد آپ نے ان کے رویے میں کیا تبدیلی دیکھی جس سے آپ کو محسوس ہوا کہ یہ دوسری طرف بھی کوئی بات چل رہی ہے ان کی؟ دیکھیں، جب ایکسٹینشن ہو گئی نا، تو ایک جنرل باجوہ ایکسٹینشن سے پہلے تھے، ایک بعد میں تھے۔ جو ایکسٹینشن ہوگی تو میرے خیال میں انہوں نے پھر جو ووٹ پاس کروایا اسمبلی کے اندر، ساری ان پارٹیز کو ساتھ ملایا، اور نون لیگ کو خاص طور پہ آن بورڈ لیا، تو میرے خیال میں تب انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی ان کی، اور ان کے سارے کیسز سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد، اس سے پہلے میں جب کہتا تھا کہ احتساب ہونا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں کیسز سارے پہلے کے بنے ہوئے تھے، یہ ہمارے دور کے نیب کے کیسز نہیں تھے، یہ 95% ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے تھے۔ اسحاق ڈار ان کے دور میں بھاگا، نواز شریف کے بیٹے ان کے دور میں بھاگے، شہباز شریف کا داماد ان کے دور میں بھاگا، تو یہ کیسز تو سارے پہلے تھے، پینما کے کیسز بنے ہوئے تھے اور اس کے بعد بنے تھے۔ تو ایک دم جنرل باجوہ شروع ہو گیا کہنا کہ جی دیکھیں، معیشت کو ٹھیک کریں اور احتساب بھول جائیں، اور NRO کی باتیں شروع ہو گئیں کہ جی یہ چھوڑیں، یہ آپ کیوں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں سمجھوتا ادھر ہو گیا تھا، ان کا سمجھوتا یہ تھا کہ کیسز سے پیچھے ہٹے۔ اچھا خان صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ تو اقتدار میں تھے، تو آپ کو وقت محسوس نہیں ہوا کہ اپوزیشن اس کو جنرل باجوہ صاحب کو کیوں ووٹ دے رہی ہے؟ آخر انہوں نے بھی تو کوئی ڈیل کی ہوگی نا؟ ہاں، یعنی سوچا تو صحیح تھا کہ یہ کیا ہوا کہ ساری اپوزیشن مل گئی، لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں جنرل باجوہ کو ٹرسٹ کرتا رہا، حالانکہ مجھے سائنس دوسرے بھی تھے، لیکن میں سوچتا تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ میری طرح سوچ رہی ہوگی،
اس کا سٹیک پاکستان میں ہے. اگر پاکستان جاتا ہے تو سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو نقصان ہوتا ہے. اگر کرپشن سے ملک بیٹھتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو وہی درد ہوگی جو مجھے ہے کرپشن کی جنگ کے خلاف. کیونکہ ان لوگوں کے تو پیسے باہر پڑے ہیں, ان کے سٹیکس باہر ہیں, ان کے گھر باہر ہیں, ان کے علاج باہر ہیں, ان کے بچے باہر ہیں, ان کا سب کچھ باہر ہے. تو ان کا تو سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے, جو 2 بڑے خاندان ہیں جو 30 سال سے لوٹ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا رہا کہ ان کی جو یہ میری ساتھی جنرل باجوہ بھی وہی سوچتے ہوں گے جو میں سوچ رہا ہوں. تو وہ کبھی اس کے خلاف گئے نہیں. وہ انڈیکیشن یہی دیتے رہے کہ ہاں میں بھی یہی, ان کو برا بھلا کہتے تھے کہ بڑے کرپٹ ہیں, یہ مجھے ہمارے سے بولتے رہتے ہاں تھے. صاحب, انہوں نے کہا کہ آپ نے کل بیان دیا ہے کہ جنرل باجوہ نے آخری ملاقات میں آپ کے ماضی سے متعلق کچھ باتیں کی. تو اس کے اور ان کے قریبی عزیزوں کے بارے میں بھی کچھ خاصی انفارمیشن مارکیٹ میں تھی. آپ کو اس قسم کی اطلاع تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو آخری میٹنگ تھی, یہ تو خیر ابھی کب کی ہوگی, اگست کی میٹنگ ہوگی یا اگست کے قریب آخری میری میٹنگ تھی جنرل باجوہ سے. تو انہوں نے عجیب بات کی. انہوں نے کہا آپ کے لوگوں کے اوپر فائلیں ہیں, آپ کے لوگوں کے آڈیوز ہیں ہمارے پاس, ویڈیوز ہیں, اور مجھے کہتے کہ آپ بھی پلے بوائے تھے. میں نے کہا میں تھا, میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں کوئی فرشتہ تھا, میں تو ایک گناہ گار آدمی تھا. تو اللہ کا قرآن میں وہ کہتا ہے میں جب چاہوں کسی کو سیدھے راستے پہ لے گیا ہوں, رحمان اور رحیم ہے. لیکن میں نے سوال کیا, میں نے کہا کیا ہماری ایجنسیز کا یہ کام ہے کہ لوگوں کی بلیک میل کرنے کے لیے ان کے اوپر فائلیں بنائے جائیں تاکہ ان کو کنٹرول کر سکیں؟ تو یہ ایجنسیز اس لیے قوم پیسے خرچ کرتی ہے کہ ملک کی دفاع ہو رہی ہے. تو تب بھی میں سمجھا کہ دیکھیں ان کا جو سوچ ہے نا, وہ ایک ہمیں ہٹانے کے لیے جیسے ہمیں ہٹایا, اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ پبلک ان لوگوں کو مسترد کر گیا. میرے ساتھ پبلک اس لیے آئی کہ ان تینوں کی شکلیں دیکھ کے تو لوگوں کے اندر ایک غصہ آیا, لوگ جان گئے تھے ان لوگوں کو. تو اس وجہ سے ہماری اتنی مقبولیت ہونی شروع ہو گئی. تو جب جنرل باجوہ کو بھی یہ پتہ چلا تو ان کو ریورس کر لینی چاہیے تھی. جو مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے اسی پالیسی پہ چلتے رہے, اور بجائے یہ کہ چینج کریں انہوں نے سختیاں کی, انہوں نے وہ قسم کا ظلم کیا جو اعظم سواتی سے کیا, جو شہباز گل سے کیا, جو صحافیوں سے کیا, جو ارشد شریف سے کیا. اور میرے اوپر کیسز کے اوپر کیسز ہر روز بننے شروع ہو گئے, اور یہ پھر آڈیوز نکلنی شروع ہو گئی. اور یہ آڈیوز تو یہ اب کس کے پرائم منسٹر کی سیکیور لائن کی کون ٹیپ کر رہا تھا؟ یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹس کے خلاف ہے. میری اعظم خان کے ساتھ آڈیو نکل آئی, وہ تو ہمیں صرف ISI کر سکتی تھی. تو یہ شروع ہو گئے کام. یعنی حیرت یہ ہے کہ بجائے آپ چوروں کے خلاف کھڑے ہوں اور عوام کھڑی ہے جدھر, آپ اس پارٹی کے خلاف کھڑے ہو گئے جس کے سارا ماضی ان کے مقابلے میں ایک سٹرگل تھی ان کرپشن کے خلاف. ان کو ختم کرنے کی, سب سے بڑی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی. اچھا خان صاحب یہ فرمائیے کہ ہمارے بڈی صاحب کی بھی خبر تھی کہ جو RTS بیٹھا تھا وہ آپ کے خلاف بیٹھا تھا, جو اب ہمیں خبریں ملتی ہیں. تو شروع سے ہی اسکیپٹیکل تھے, دے ڈیڈنٹ وانٹ یو ٹو, ایک بہت با اختیار PM کے طور پر یہاں دیکھنا ممکن نہیں تھا. دیکھیں میں اب جب دیکھتا ہوں نا ماضی میں, تو اب تو مجھے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کبھی بھی یہ جنرل باجوہ کی جو باجوہ ڈاکٹرن ہے کہ وہ کوئی اتنا تکڑا نہ ہو جائے کہ اس کو کنٹرول نہ ہو سکے. تو یہ جو سندھ کے اندر جو پیپلز پارٹی کو کھلا ہاتھ دیا گیا, میں جب وہاں گیا تو چیف سیکرٹری تھے, میں جب کیمپین کرنے گیا 2018 میں, تو اس نے کہا جی یہاں تو سارا ٹوٹل کنٹرول کیئر ٹیکر کے ہوتے ہوئے ٹوٹل پیپلز پارٹی کا کنٹرول ہے, سارا ان کے پولنگ سٹیشن سب کچھ کے اوپر کنٹرول ہے. تو وہ کون ان کو بیک کر رہا تھا؟ پیپلز پارٹی جس طرح بے نظیر بھٹو جب شہید ہوئی ہے اس سے زیادہ ووٹ لے گئی پیپلز پارٹی 2018 میں. ان کے سندھ کے اندر تو تباہی کی ہوئی ہے انہوں نے, تو زیادہ ووٹ کیسے پڑ گئی؟ تو اس کے علاوہ ہمارے کئی کینڈیڈیٹس کو 50 سے ہارا, کوئی 200 سے ہارا, یعنی لاکھ ووٹ میں. تو یہ جو انہوں نے شروع کیا PDM نے کہ جی سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے, تو میں نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ کھول دو الیکشن. یہ پیچھے ہٹ گئے. حالانکہ 2013 میں جب انہوں نے دھاندلی کی تو ہم نے صرف 4 حلقے مانگے تھے, 4 حلقے یہ کھولنے کے لیے تیار نہیں تھے.
ہم نے تو جب انہوں نے ہمارے سے ہم نے کہا کھول دو، کیونکہ انہوں نے 2013 میں دھاندلی کی تھی، ہم نے 2018 میں میرا خیال ہمیں زیادہ سیٹیں ملی تھیں جتنی اس سے جو کہ ہمیں دی گئی تھی۔ اب دیکھیں خواجہ آصف، جنرل باجوہ میرے سامنے سب کے سامنے کہتے ہیں کہ خواجہ آصف کا مجھے شام کو 8 بجے ٹیلی فون آیا کہ جی میں ہار رہا ہوں، جنرل صاحب میری مدد کریں، اور میں نے کہا فکر نہ کرو تم جیت جاؤ گے، اور وہ جیت گیا۔ یعنی کسی دنیا میں اس طرح کی چیز سنی آپ نے؟ کہیں دنیا میں یہ کوئی آرمی چیف ایسی چیز کہہ سکتا ہے کہ اس نے مجھے ٹیلی فون کیا، میں نے کہا تم فکر نہ کرو جیت جاؤ گے؟ تو اس سے کیا مطلب انہوں نے ہوا؟ تو یہ بھی کہا کہ جو این آر او، اور بڑا لیفٹ ہینڈڈ کمپلیمنٹ تھا محمد احمد خان صاحب جو ان کے دوست بھی ہیں، اور کہ وہ جی ہم نے این آر او تو خان صاحب کو دیا تھا، ان کو تو دیا ہی نہیں ہم نے۔ ایڈمیٹنگ دس، ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ نہیں تو کیا این آر او دیا؟ میں تو خود بھی یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ میں نے کیا کیا تھا جو کہ مجھے این آر او ملے؟ مجھے کون سی چیز تھی جس کے اوپر مجھے کسی نے بچایا ہو؟ ہاں صاحب گزارش ہے کہ دیکھیں نا، لنڈن یہ کہتے ہیں نا، ان کے جو فلیٹس تھے لنڈن میں شریفوں کے، وہ یہاں سے چوری کر کے پیسہ بھیجا گیا باہر، اور ادھر جا کے یہ کہا گیا، انہوں نے کہا بتا نہیں سکتے تھے کہ پیسہ آیا کدھر سے، جی قطریہ نے ہمیں فلیٹ گفٹ کر دیا، یہ کہہ رہے تھے نا۔ تو وہ سب سے مہنگے علاقے کے لنڈن میں 4 فلیٹس ابھی تک یہ نہیں بتا سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا۔ میرا ایک فلیٹ تھا لنڈن میں، انہوں نے کہا جی وہ اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرو، ثاقب نثار کی عدالت نے وہ انویسٹیگیٹ کیا، میرے سے انہوں نے ایک ایک ثبوت لیا، 64 میں نے ڈاکیومنٹس دی کہ میں تو کرکٹ کھیلتا تھا جب میں نے فلیٹ آج سے 34 سال یا 40 سال پہلے لیا تھا، تو میں نے تو ایک ایک ڈاکیومنٹ دی کہ کرکٹ میں ایک ارننگ کدھر سے آئیں، کانٹریکٹس دکھائے کہ کدھر سے میں نے پیسہ ارن کیا، عدالت کو سیٹسفائی کیا یہ پیسہ اس پیسے سے خریدا، اتنے کا بیچا، وہ سرٹیفکیٹ دیا، منی جو کہتے ہیں منی ٹریل وہ دی کہ وہ وہاں سے پیسہ پاکستان آفیشیل بینکنگ چینل سے آیا۔ تو مجھے کس طرح کسی نے بچایا ہے؟ میں تو پاکستان سے حلال کی کمائی پاکستان لے کے آ رہا تھا، یہ حرام کی کمائی پاکستان سے باہر بھیجا، میرا ان کے کیسے موازنہ ہو سکتا ہے؟ اچھا ہاں صاحب گزارش ہے کہ یہ اب آپ کو لاڑلا کہتے ہیں، یہ عجیب لاڑلا ہے کہ اس کی اقتدار چھین لی گئی، اس پہ 30 مقدمہ درج کر دیے گئے اور قاتلانہ حملہ بھی کروا دیا گیا، تو کیا سمجھتے ہیں ساری پیچھے موجودہ حکومت ہے یا کچھ ماضی کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی ہیں آپ؟ نہیں، یہ ملی یہ حکومت ان کے ساتھ تھی، جنرل باجوہ کے دور تو پوری طرح یہ اکٹھے مل کے انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا، ہر قسم کا ظلم کیا۔ میں آپ کو بتاؤں، ایسے مجھے لگا کہ جیسے میں کوئی غیر ملکی کوئی غدار ہوں یا ملک کا دشمن ہوں، یعنی اس طرح میں نے زندگی میں، مجھے تو اب پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ جب آپ کے خلاف سٹیٹ ہو جائے اور آپ کو ایک ساری سٹیٹ کی پاور آپ کے خلاف استعمال ہو، تو وہ انسان کس طرح گزرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس تو کوئی جگہ ہی نہیں رہ جاتی، اس کے پاس فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اس کے، وہ پاکستان کا انصاف کا نظام وہ پروٹیکٹ نہیں کرتا۔ اب مجھے پتہ ہے کہ 3 یہ جو مجھے گولیاں لگی ہیں جو میرے اوپر حملہ تھا، اب تو خیر جے آئی ٹی میں چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی، آپ 2-3 دن میں دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ انہوں نے اسیسینیشن میرے اوپر پلان کیا۔ میں نے پہلے کہا، 2 مہینے پہلے کہا کہ یہ کرنے والے ہیں، دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کرنے والے ہیں، یہ میں سب کچھ پہلے کہہ بیٹھا تھا۔ میں اپنی ایف آئی آر رجسٹر نہیں کر سکا، ایکس پرائم منسٹر، پارٹی میری پاور میں پنجاب پولیس میری ایف آئی آر رجسٹر کرنے کا، مجھے یہ بتائیں اس سے کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب کہ یہاں جنگل کا قانون ہے، یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، یہاں جو طاقتور ہے وہ جو مرضی چاہے کر سکتا ہے۔ یہ اگر مجھے دیکھیں، آپ سوچیں نچلے لیول پہ کیا انصاف مل رہا ہے ملک میں، کہ اگر مجھے نہیں انصاف ملا کہ میں اپنی ایف آئی آر نہیں رجسٹر کروں، جو اعظم سواتی سینیٹر سے ایک ٹویٹ کے اوپر، ٹویٹ کیا کیا اس نے کہ باجوہ نے NRO2 دیا، بچہ جانتا ہے کہ باجوہ نے NRO2 دیا ہے، سب کو پتہ ہے، اس کے اوپر اس کا رائٹ ہے سینیٹر کا یہ کہنا، کسی بھی جمہوریت میں آدمی یہ کہہ سکتا ہے۔ اس کے اوپر جو ظلم کیا، جو اس کو ذلیل کیا، جو بچوں کے اس کے پوتوں کے سامنے اس کو جو ننگا کر کے ٹارچر کیا، اس کے پر گندی ویڈیو بیوی کو بھیجی، اس سے زیادہ ایک معاشرہ کیسے نیچے گر سکتا ہے؟
تو خان صاحب آپ کیسے ٹھیک کریں گے کہ ایکس پرائم منسٹر پہ اس کی حکومت میں ہوتے ہوئے قاتلانہ حملہ ہو جاتا اور وہ موجودہ نہ بچ جاتا، مقدمہ نہیں درج کرا سکتا؟ شہید ارشد شریف کی والدہ رو رو کے کہتی ہے اس کا مقدمہ درج نہیں ہوتا، تو ڈو یو تھنک کوئی بہتری آئے گی اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں؟ تو کیا ایسا کریں گے؟ دیکھیں ارشد شریف کا پھر جو باقی صحافیوں کے اوپر جو ظلم جو ان کے لوگوں کو اٹھایا گیا، جو ذلیل کرنے کی کوشش کی ایاز امیر کو اور پھر سمیع ابراہیم کو، پھر غلام حسین کو اٹھا کے لے گئے، یعنی اس طرح کی حرکتیں تو اس ملک میں کبھی نہیں ہوئی۔ دیکھیں نا، یہاں وہ ان کے اگینسٹ ایکشن لیا گیا جو اسٹیٹ کے اگینسٹ لوگ تھے، کہ سمجھا جاتا ہے یہ بڑا صحافیوں کے اندر بھی، حالانکہ وہ بالکل غلط تھا، لیکن ان کو یہ کہتے تھے کہ جی اسٹیٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ یہاں لوگ رائے حق پہ کھڑے ہیں، قوم کا اوپینین ان کے ساتھ ہے۔ اگر آج عمران ریاض لے لیں، اس کی جو ریٹنگ ہے آج یوٹیوب پہ وہ سارے صحافیوں سے اوپر ہے، اور وہ اس لیے ہے کیونکہ قوم سپورٹ کرتی ہے اس کے موقف کو۔ تو ان لوگوں کو آپ مار رہے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے جو ملک کے نامور ڈاکو اور چور اور ہر قسم کے جرائم پیشہ لوگ، رانا ثناء اللہ جیسا بدمعاش، یہ شریفوں جیسے مافیاز، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں جو رائے حق پہ کھڑے ہیں۔ یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا اس ملک میں۔ اور اس سے ہوا کیا ہے، ہمارا انصاف کا نظام ایکسپوز ہو گیا۔ اس سے ہوا یہ ہے کہ یہاں اتنا تکڑی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ آپ کو وہ جو مرضی چاہے کر سکتے ہیں، وہ قانون سے اوپر ہے، وہ ہر قسم کا قانون توڑ کے کام کر سکتے ہیں، لیکن یہاں اس ملک کا انصاف کا نظام ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ چیزیں سامنے آ گئی، یہ عوام کے سامنے چیزیں سامنے آ گئی، اور یہ بڑی ڈینجرس ہے ملک کے لیے۔ دیکھیں ملک کے لیے ضروری ہے کہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہوں، وہ ایک مضبوط ملک ہوتا ہے۔ جب آپ ان کے اندر فاصلے پیدا کر دیتے ہیں، یہ ملک کے لیے آپ کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو باجوہ سے میرے تو بالکل ٹھیک تعلقات تھے، ہمارا تو ایک پیج پہ تھے ہم۔ جب اکٹھے کام کرونا پہ اکٹھا کام کیا، یعنی ایک سب سے آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن ملک کے اندر پاکستان کی فوج ہے، سب سے آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن ہے۔ اگر آپ ان کو کوئی کام کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ باقی ادارے سارے ہمارے انہوں نے ان دو کرپٹ خاندانوں نے تباہ کر دیے ہیں، اور جب ملٹری ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تب پھر ادارے تباہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ قانون توڑ کے آتے ہیں نا، آئین کے خلاف آتے ہیں۔ تو ادارے تو ہمارے سارے کمزور ہیں۔ جو مدد ہمیں ملی تھی وہ پاکستان کی فوج سے ملی تھی، کیونکہ وہ آرگنائزڈ ادارہ ہے۔ تو ہم تو اکٹھے چل رہے تھے، سوائے یہ کہ جنرل باجوہ سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، ان کا احتساب نہیں کر رہا تھا، جو کہ بہت بڑا ڈیمیج ہے ملک کے لیے، اور جدھر میرا اختلاف تھا اس سے، لیکن اس کے علاوہ تو مسئلہ نہیں تھا۔ جنرل صاحب کا کیا انسینٹیو ہو سکتا ہے وجہ کہ اس طرح چینج آف ہارٹس بھی ہوتی ہے؟ اور میں کئی تھیوریز ہیں اس کے اندر۔ ایک تو وہ کرپشن کو برا ہی نہیں سمجھتے تھے، ان کے خلاف، ان کے لیے کوئی کرپشن بری چیز نہیں تھی۔ میں ان کو کئی دفعہ کہا کہ جو ملک ترقی کرتے ہیں وہ کرپشن بھی لیولز کی ہوتی ہے نا۔ ہائی لیول کرپشن کو جب تک آپ قابو نہیں پاتے، ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ ساری ڈیولپنگ ورلڈ تباہ اس لیے ہے کہ وہاں شریف خاندان اور زرداری خاندان جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ملک کا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بھیج رہے ہیں۔ یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر ایک ہی مسئلہ ہے کہ وہ ہائی لیول کرپشن پہ قابو نہیں پاتے۔ تو جو سارا احتساب ہے، یہ کوشش ہی یہ تھی کہ ہائی لیول کرپشن کو پکڑے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کو چھوٹ دے دی۔ یہ سب سے بڑی انہوں نے غلطی کی، اور یہ غلطی کیوں کی؟ کیا ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی؟ کیا یہ سمجھتے تھے کہ کرپشن ایک ملک کا حصہ بن چکی ہے؟ کیا یہ سمجھتے نہیں تھے کہ رول آف لا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب قانون طاقتور قانون کے نیچے ہو؟ کیا جب تک یہ نہیں ہوتا کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا؟ چائنا نے 450 وزیروں کو انہوں نے پچھلے 7-8 سال کے اندر کرپشن میں پکڑا ہے، 450 وزیروں۔ یہاں پکڑی کسی کو نہیں سکتے۔ جو طاقتور ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں وکٹمائز ہو گیا ہوں، باہر آ جاتا ہے۔ اور ان کے اوپر اب اس سے بڑی چیز، 4 آپ کے بڑے بڑے محل ہیں لنڈن کے اندر شریفوں کے، وہ کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ اب یہی نہیں ان سے پوچھ سکتا کہ جی بتائیں آپ نے خریدے کدھر سے؟ جو میرے سے پوچھا تھا ثاقب نثار صاحب نے، چیف جسٹس نے عدالت میں، سپریم، ایک ایک ڈیٹیل ان کو میں نے دی، 40 سال پرانے کانٹریکٹ دکھائے، سیٹسفائی کیا، ڈاکیومنٹس دیے کہ کدھر سے پیسہ آیا۔ حالانکہ میں کرکٹ کھیل، میں تو پبلک آفس ہولڈر ہی نہیں تھا۔ میں
84 کے اندر 1984 میں تو ایک پروفیشنل کرکٹر تھا, انٹرنیشنل کرکٹر تھا, میں تو کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا. اس کے باوجود میں نے ان کو سارے دیے کہ میں نے کب فلیٹ خریدا اور سب کچھ. تو انہوں نے تو ابھی تک ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکے کہ کدھر سے یہ 4 بڑے محلات وہاں ہیں, اور عدالت نے ان کو بری کر دیا. خان صاحب آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ شریف فیملی اور باجوہ صاحب کا گٹھ جوڑ ہو گیا؟ آپ کو پاس بھی آئی بھی تھی کوئی اس قسم کی انفارمیشن رپورٹ نہیں آئی آپ کو؟ انفارمیشن آ رہی تھی کہ شہباز شریف کے بہت قریب تھے, شہباز شریف سے کانٹیکٹس تھے ان کے. یہ مسلسل انفارمیشن تو 1.5 سال پہلے سے آنی شروع ہو گئی تھی. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے بھی کوئی ان سے بینیفٹ لیا ہوگا کہ اگر وہ ایک ایسا آدمی, ایک حکومت چل رہی ہے 3.5 سال سے, تو اس کو ختم کر کے جو معاشی صورتحال ہوئی ہے, دہشت گردی آئی ہے, تو نتائج تو اس کے بہتر نہیں آئے؟ دیکھیں نتائج مجھے نہیں سمجھ آئی. آپ اگر میرے سے پوچھیں کہ کیا وجہ ہے, یہ کیا لنک تھی, میں نہیں کہہ سکتا. لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو ڈیمیج پاکستان کو کیا گیا ہے, اب تو خیر سب کے سامنے ہے کہ جب اپریل میں ہماری حکومت گرائی ہے تو پاکستان کدھر کھڑا تھا. آپ کوئی اکنامک انڈیکیٹرز لے لیں پاکستان کے, اکنامک سروے آف پاکستان کے اندر جو انہوں نے پبلش کی ہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے, اس میں دیکھ لیں کہ کبھی بھی پاکستان سوائے مارشل لا رجیم میں جب امریکن ڈالرز آ رہے تھے, اس کے علاوہ کسی گورنمنٹ کی پرفارمنس بتا دیں جو ہماری ہے, اس کے باوجود کہ 2 سال کرونا ساری دنیا کو افیکٹ کیا تھا. تو جو ایک بہترین پرفارمنس جب گورنمنٹ کی تھی, اس کو ہٹا کے ان چوروں کے اوپر مسلط کرنا, ان کے سارے کرپشن کیسز ختم کرنے, ان کو NRO 2 دینا, ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دینا. آج پاکستان, کبھی بھی پاکستان کے معاشی حالات اتنے برے نہیں جتنے آج ہیں. میں پاکستان کی تاریخ کی بات کروں, پاکستان ڈیفالٹ کے سامنے کھڑا ہے, اور ڈیفالٹ کا لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ملک کو 5-6 سال پیچھے چلا جائے گا. یعنی جو مہنگائی آئے گی, ڈیفالٹ خدا نہ خواستہ ہو جائے, وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اور دوسرا راستہ اب IMF کا پروگرام ہے اس مہینے. IMF جو کنڈیشنز لگائے گی, پھر مہنگائی آئے گی. تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہاں صاحب, یہ تو سوال آپ سے ہے نا کہ کون ذمہ دار ہوگا جو ملک کو اس اکانومی کی کرائسس میں ڈال دیا گیا؟ نہیں, ذمہ دار تو ایک آدمی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. اب سوچنا تو اب تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب اس سے نکلیں گے کیسے. دیکھیں اس سے صرف ایک طرح نکلیں گے کہ صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائیں. کیونکہ اس سے کیا ہوگا, ایک دفعہ ایک گورنمنٹ آ جاتی ہے مینڈیٹ کے ساتھ, پھر پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی. بزنسز انویسٹ تب کرتے ہیں جب ان کو یہ پتہ چلے کہ اگلے 5 سال یا 3 سال ایک حکومت بیٹھی ہے. کیونکہ آج میں کبھی بھی اپنے پیسے نہیں لگاؤں گا اگر مجھے یہ پتہ نہ چلے کہ گورنمنٹ چلے گی کتنی دیر. جب تک مجھے یہ کانفیڈنس نہیں ہوتا میں انویسٹ نہیں کروں گا. سو اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اب پہلے جب تک اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی الیکشنز کے ذریعے, اکنامک سٹیبلٹی نہیں آتی. ایک بریک ہے, ایک لمحے میں واپس آ رہے ہیں, ایک بریک ہے, یہ بات جاری ہمارے ساتھ رہی. More joy, more life, more grand, more Bahria Town. Bahria Town, Karachi 2. Booking open from 5th January. ویلکم بیک. اچھا خان صاحب, اب انہوں نے طے کر لیا ہے کم وٹ ایور بے رائٹ ناؤ کہ جی آپ کا رستہ روکنا ہے, چاہے ہمیں الطاف حسین کو لے کے آنا پڑے. یہ کہانی وہاں ان کے وزیر نے بھی کہہ دی ہے, سعید غنی نے, کہ جی ہمیں کوئی اتنا. اب خان صاحب مجھے پچھلی دفعہ بھی آپ سے بات کر کے ایسے لگا کہ مجھے لگتا ہے یہ آپ کا تصور ہے کہ یہ اپنے بوجھ سے خود گر جائیں گے, کیونکہ آج NSE کی میٹنگ ہو رہی ہے, 3 دن پہلے ہوئی تھی. اٹس اے ویری گریو سچویشن. آج فاروق سلیم صاحب کا آرٹیکل بھی آیا ہوا. ہاؤ ڈو یو تھنک کہ یہ عوام ڈس انفرینچائز نہیں ہوں گے اینڈ یو ول گیٹ بیک ٹو پاور وین دے آر ایڈامنٹ کہ نہیں جناب جو ہو جائے ایسی نہیں آن دینا. دیکھیں نا, اب یہ میں بھی یہ سنتا ہوں کہ جی انہوں نے سارا پلان کیا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کا راستہ روکنا ہے, کہ عمران خان کوئی بہت بڑا ملک دشمن آدمی ہے, تو یہ جو سارے چور بیٹھے ہوئے ہیں کسی نہ کسی طرح نہ عمران خان کا راستہ روکنا. تو عمران خان کا راستہ چلے ہم روک دیں گے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے مسائل حل کیسے کریں گے, کیونکہ اللہ نے کدھر پاکستان کو لا کے کھڑا کر دیا. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی, اکنامک سٹیبلٹی نہیں آتی. اب یہ ان کے ہوتے ہوئے تو اب کوئی ہوپ نہیں نہ رہ گئی. جو انہوں نے ملک سے کر دی ہے پچھلے 7 مہینے میں, دشمن بھی نہ کرتا. اپنے تو NRO لے لیا انہوں نے, لیکن ملک کو تو انہوں نے گھٹنوں پہ لے آیا. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ IMF کی کنڈیشنز مانتے ہیں تو پہلے تو روپیہ فری فلوٹ ہوگا. وہ کدھر جا کے رکتا ہے, 260 پہ رکتا ہے, کدھر رکتا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے.
اس کے بعد انہوں نے 700 ارب روپے کے نئے ٹیکسز کہے ہیں، مزید اور مہنگائی. اس کے بعد انہوں نے کہا بجلی کی قیمت بڑھاؤ، گیس کی قیمت جہاں تک میں پڑھاؤ 250% بڑھاؤ. تو اس سے ایک اور لہر آئے گی آگے. 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں. تو ان کے پاس تو اب کوئی حل نہیں ہے نا. نہ کوئی باہر سے انویسٹ کرے گا، انویسٹ کا مطلب سرمایہ کاری کرے گا، نہ اندر سے اپنی بزنسز پیچھے ہٹ گئے بلکہ اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہی ہیں. 7.5 لاکھ پاکستانی جن میں ٹاپ پروفیشنلز ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پچھلے 6-7 مہینے میں. تو ان کے ساتھ تو اب کوئی کسی نے امید ہی نہ لگائی. تو اب جو بھی ہوگا آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ایک سوچا جی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آ جائے گی. ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ نے بھی کبھی ملک کے مسائل حل کیے؟ جو بھی آپ کر لیں آخر میں فری اینڈ فیئر الیکشن کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اللہ نے بھی پاکستان کو ادھر لا کے کھڑا کر دیا. اب وہ اسے ڈر رہے ہیں کہ اگر وہ کریں گے تو پی ٹی آئی آ جائے گی. ہاں صاحب، سنا ہے کہ اہم ترین اداروں نے موجودہ حکمرانوں کو کہا کہ جی آپ -1 عمران خان کی پالیسی کو ترک کر دیں اور ہمیں اس کا حصہ نہ بنائیں. اگر یہ چینجنگ ہے تو آپ اس کو بہتر چینج سمجھتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کا سچویشن کیا ہے، میں پھر سے آپ کو بتا دوں. اب جدھر سے پاکستان جدھر پہنچ گیا نا، اس کے لیے اب بڑے چینجز اور سرجری کرنی پڑے گی، اسٹرکچرل چینجز کرنے پڑیں گے. سب سے پہلے تو رول آف لا اسٹیبلش کرنا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں جب تک آپ کے ملک میں انصاف، یا جس کو کہتے ہیں جو رول آف لا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ ایک لیول پلینگ فیلڈ بزنسز کو نہیں دیتے وہ ملک ترقی نہیں کرتا. آپ کے لوگ جو جہاں سے باہر جاتے ہیں پاکستان سے باہر، وہ اس لیے باہر نہیں جاتے کہ کوئی پیسے دے رہا ہے. ان کا جو نظام ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے کمزور کو. رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے کمزور کو پروٹیکٹ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ کے اندر عدل اور انصاف قائم کیا، پھر خوشحالی آئی. حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، انہوں نے اپنے پہلے خطاب میں کیا کہا کہ میں کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر کروں گا، رول آف لا اسٹیبلش کروں گا. حضرت عمر خلیفہ بنے، انہوں نے پہلی چیز کیا کہی کہ میں انصاف قائم کروں گا. سب سے پہلے انصاف کی وجہ سے ایک قوم آزاد ہوتی ہے. جو میں حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں وہ آتی انصاف سے. اب انصاف اگر ہم نے قائم کرنا ہے، یہ پہلی چیز ہے. اسٹرکچرل چینجز دوسری چیز ہیں. پہلے رول آف لا قائم کریں تاکہ جو باہر کے انویسٹرز آنا چاہتے ہیں، جو آپ کا پاکستانی انویسٹ کرنا چاہتا ہے، وہ ڈرتا پاکستان میں انویسٹ کرنے سے صرف اس لیے ہے کہ اس کو پتہ ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہو گئی. میرے سے اگر کوئی فراڈ ہوتا ہے، میں عدالت میں جاؤں گا، مجھے انصاف نہیں ملے گا طاقتور کے سامنے جب میں کھڑا ہوں گا. یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے پاکستان کی آگے بڑھنے کی، خوشحالی میں. جو بھی ملکوں کے اندر رول آف لا ہے وہ خوشحال ہے. جن ملکوں کے اندر رول آف لا نہیں ہے وہ غریب ہیں، چاہے جتنے مرضی وسائل ہوں. اس لیے رول آف لا اسٹیبلش کرنے کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنا پازیٹیو انفلوئنس استعمال کرے، بجائے یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ رول آف لا تباہ کرے. اسٹیبلشمنٹ باجوہ کے ہوتے ہوئے رول آف لا تباہ کیے، جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں یہاں، جو اعظم سواتی، شہباز گل، میرا یہ جو 25 مئی کو ہوا ہے، انہوں نے جو ظلم کیا ہے، اور کوئی فنڈامنٹل رائٹس کی ہماری حفاظت نہیں کسی نے کی. ہمارے پاکستان کے انصاف کے نظام نے ہمیں تحفظ نہیں دیا، وہ کھڑے ہو گئے طاقتور کے ساتھ جا کے. تو جب تک آپ رول آف لا، اگر اسٹیبلشمنٹ آ کے کھڑی ہو جائے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اس ملک میں بڑے بڑے مافیاز کو ختم کرنے کے لیے، ہم مدد کریں گے قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے، یہ پہلا قدم ہوگا پاکستان کو اس دلدل سے نکلنے کا. اچھا ہاں صاحب، آپ کہتے ہیں کہ باجوہ سب چلے گئے. ڈو یو تھنک کہ ان کے جانے کے بعد آرمی چیف تو بڑے پروفیشنل ہیں، کوئی ان کے کچھ لوگ ابھی بھی ہیں ایسے جو کہ کچھ حالات میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، نیچے تو وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو جنرل باجوہ کے دور میں تھے. اوپر سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پالیسیز چینج ہو گئی، اور ہم دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے، اپنے لیے نہیں، ملک کے لیے، کہ پالیسیز چینج ہو. دیکھیں جب اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو جاتی ہے نا جا کے چوروں کے اور جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ، آپ یہ سمجھ جائیں کہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ میں فاصلے بڑھتے جائیں گے، جو کہ جنرل باجوہ کے دور میں ہوا. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کسی طرح آگے بڑھے اور یہ فاصلے ختم ہو، تاکہ اب تو ملک اکٹھا ہو کے ہی ایک قوم بن کے مقابلہ کرے گا جو کرائسس کا، نہیں تو اور کوئی نہیں کر سکتا. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جو آگے حالات جا رہے ہیں،
مجھے خوف ہے کہ یہ ایونچولی سری لنکا ٹائپ حالات ہو جائیں گے. سری لنکا میں کیا ہوا تھا, قیمتیں اتنی بڑھ گئیں, چیزیں ملنی ختم ہو گئیں, پیٹرول ڈیزل ملتا نہیں تھا وہاں گاڑیوں کے لیے, لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے. تو یہ تو اگر نہ اس وقت اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ ایک صاف اور شفاف الیکشن سے ایک مینڈیٹ والی گورنمنٹ کو بیک کر کے یا رول آف لا قائم کر کے یہ سارے جو مافیاز بیٹھے ہیں ان کو ختم کر کے یہ جو ڈالر سمگل ہو رہے ہیں پاکستان سے, ساری جو اشرافیہ ہے ملک کے اندر زیادہ تر وہ پیسہ یہاں سے روپے کو ڈالر کنورٹ کر رہے ہیں, وہ ملک سے باہر بھیج رہے ہیں. تو وہ تو اور فرق بڑھتا جا رہا ہے نا آفیشیل ریٹ ڈالر ریٹ میں اور جو مارکیٹ میں مل رہا ہے, وہ اتنا بڑا فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے اور روپیہ گرتا جا رہا ہے. یعنی جن لوگوں کی, ہماری طرح لوگوں کی جن کا جینا مرنا پاکستان, پیسے یہی پڑے ہوئے ہیں, ہمارے تو پیسے میں کمی ہوتی جا رہی ہے. جو چوری کر کے پیسے باہر رکھے ہوئے ہیں ان کی دولت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو وہ جب تک اس کو آپ چینج نہیں کریں گے تو ملک کی تو کوئی فیوچر ہی نہیں ہے. اچھا خان صاحب, ایک بڑی اہم بات وقت حضور یہ فرمائیے کہ سری لنکا میں تو ساری پارٹیاں پٹی ہوئی تھی, مطلب ڈسکریڈ, ایک جا رہی ہے دوسری آ رہی ہے. یہاں آپ کی پارٹی ہے اور آج جو سینیریو نیوز نے کھینچا ہے وہ اتنا ہاربل ہے کہ میں اسے یہاں ٹی وی پہ بولنا بھی نہیں چاہتا. واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ان کپل آف ویکس. تو یہ جو پبلک اینگر ہے اس کا کوئی ایکسپریشن آ سکتا ہے, تو آپ کی پارٹی کیسے اس کو ہارنس کرے گی, ریئیکٹ کیسے کرے گی؟ دیکھیں پبلک کا تو ایکسپریشن آ گیا تھا 10 اپریل کو, 9 کو انہوں نے ہمیں ہٹایا, 10 کو کبھی پاکستان کی تاریخ میں خود اتنی زیادہ پبلک سڑکوں پر نہیں نکلی کہنے کے لیے کہ ہم اس کے خلاف ہیں یہ جو کیا گیا. یعنی کبھی اتنا بڑا مظاہرہ نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں. تو وہ تو تب ہی سگنل آ گیا تھا. پھر ہم نے جلسے کیے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں کہ 10 دن میں پشاور میں ریکارڈ جلسہ, اسلام آباد میں ریکارڈ جلسہ, کراچی کے وہ جو مزار قائد پہ ریکارڈ جلسہ, اور پھر جا کے بنارے پاکستان میں. یہ 10 دنوں میں کیے. تو کیوں پبلک نکلی تھی اور کیوں میں جلسے کرا تھا؟ بتانے کے لیے کہ دیکھیں پبلک ادھر کھڑی ہوئی ہے. تو اصولاً تو خان صاحب اب سپانٹینیوس ہوگا, وہ تو آپ کی کال پہ آئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ آتے تھے, وہ کہتے تھے, یعنی ایکسپریشن یہ تھا کہ یہ جو کیا یہ غلط کیا آپ نے, لیکن وہ پھر منظم طریقے سے چلے جاتے تھے گھر میں. لیکن جب آپ خود ہی اس پارٹی کو کمزور کر رہے ہیں, اب یہ جو MQM کو اکٹھا کر رہے ہیں یا وہ پیپلز پارٹی کو کے اندر بیپ کو بھیج رہے ہیں, یہ کون کر رہا ہے پیچھے؟ تو یہی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں کہ PTI کو کمزور کرنا. اگر آپ ایک سب سے بڑی فیڈرل پارٹی کو کمزور کر دیں گے تو اس کے بعد کون یہ پبلک کو, یہ جو بجائے یہ کہ آپ منظم طریقے سے لوگوں کا جو احتجاج ہے وہ رجسٹر کروائیں جو ہم کر رہے تھے, جب یہ آپ کے ہاتھ سے جب نکل جائے گی تو سری لنکا میں تو صرف 2.25 کروڑ لوگ ہیں, یہاں 22.5 کروڑ لوگ ہیں. ان کو کون کنٹرول کرے گا؟ 66% ہماری جو آبادی ہے وہ 28 سال سے کم عمر میں ہے. تو وہ جو سب سے جنونی آپ کا طبقہ ہے, جب اس کی نوکریاں, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, بے روزگاری دن بدن بڑھ رہی ہے, مہنگائی, اور ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے دوسری طرف بے روزگاری بڑھ رہی ہے, تو یہ کہیں نہ کہیں تو نکلے گا نا. اور اگر یہ خدا نہ خواستہ ہاتھ سے نکل گیا تو کوئی ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا. آپ لبنان میں آج دیکھ لیں, ہمارے سامنے لبنان میں یہی ہوا, اوپر کرپٹ پولیٹیشین بیٹھ گئے, ملک کا دیوالیہ نکل گیا, لوگ بیچارے بھاگے جا رہے ہیں, بینکوں میں پیسے نہیں ہیں, پیسے نہیں نکال سکتے, ان کے بھی سارا ڈالر لے کے ایلیٹ باہر بھاگ گئی ہے, اور وہاں غربت 60-70% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. اچھا ہاں صاحب یہ بتائیں, آپ 3.5 سال ملک کے وزیر اعظم رہے, آپ کیا کوئی ایسا فیصلہ سمجھتے ہیں کہ جو میں نہ کرتا تو آج ملک کے حالات بہتر ہوتے؟ کوئی ایک ایسا فیصلہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا جو میں کر گزرے؟ دیکھیں دو تھے. ایک تو اگر مجھے شروع میں پتہ چل جاتا کہ میں یہ احتساب کر نہیں سکتا, کیونکہ میں تو کہتا میری تو ساری پالیٹکس رول آف انصاف کی تحریک تھی اور طاقتور کو قانون میں نیچے لے کے آنا تھا, تو مجھے اگر یہ آئیڈیا ہو جاتا کہ میں یہ کر نہیں سکتا, اور مجھے شروع میں یہ تھا کہ ہمیں پوری بیکنگ تھی کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اسٹیبلشمنٹ, مطلب اس ایک آدمی, اسٹیبلشمنٹ تو ایک آدمی ہے, جنرل باجوہ, جو آرمی چیف ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کے فیصلے ہوتے ہیں. ہماری فوج میں ڈسپلن اتنا زبردست ہے کہ اوپر جو فیصلہ کرتا ہے وہ نیچے آ جاتا ہے. تو اگر مجھے یہ ہوتا کہ یہ احتساب نہیں کریں گے تو میں اسی وقت الیکشن کہتا کہ پھر سے الیکشن کرواؤ, میں اسمبلی ڈیزالو کرتا, جو میں نے اب کیا. وہ اس لیے میں کرتا کہ دیکھیں پاور میں آنے کا صرف تب فائدہ ہے جب آپ
وہ جو آپ نے لوگوں سے وعدے کیے وہ ڈیلیور کر سکیں. اب انہوں نے لال بتی کے پیچھے لگا دیا کہ ہاں جی اب ہو رہا ہے، کل ہو رہا ہے، پرسوں ہو رہا ہے. یہ جب کہتے ہیں نا یہ نون لیگ والے کہ جی عمران خان نے ہمیں ساروں نے نااہل کر دینا تھا، میں نے قانون کی حکمرانی کرنی تھی. جو کیسز ان کے بنے ہوئے تھے پہلے سے ان کو امپلیمنٹ کروانا تھا. میں نے ڈیلز نہیں کرنی تھی، میں نے ان کو NRO نہیں دینا تھا. کیونکہ جنرل باجوہ نے سب سے بڑا ڈیمیج کیا پاکستان کو NRO دے کے. اب اس سے بڑا ڈیمیج کیا NRO 2 دے کے جنرل باجوہ نے. جب آپ طاقتور کو چھوٹ دے دو، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1500 سال پہلے کہتے ہیں جو قومیں چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہے اور بڑے چور جب چوری کرتے ہیں ان کو پکڑتی نہیں ہے، وہ تباہ ہو جاتی ہے. یعنی سب سے اللہ کے محبوب اور دنیا کے عظیم انسان اور ہمارے پیغمبر وہ جب یہ بات کہتے ہیں تو کیوں نہیں ہمیں سمجھ آ رہی کہ آپ جب NRO دیتے ہیں تو آپ وہی کر رہے ہیں، اپنی تباہی کا راستہ کر رہے ہیں. تو میں تو اس کے خلاف کھڑا تھا. یہ انہوں نے مجھے جو سب سے زیادہ جو مجھے انہوں نے غلط کیا کہ انہوں نے اس کے بعد ایکسٹینشن کے بعد انڈرسٹینڈنگ کر لی اور اس کے بعد حساب ہونے نہیں دیا. یہ ایک تھا اور دوسرا ایکسٹینشن تھی. میں سمجھتا ہوں مجھے کبھی ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی. اچھا میں نے سنا خان صاحب آپ نہیں چاہتے تھے، آپ کے کچھ سیاسی دوستوں نے ساتھیوں نے زیادہ فورس کیا کہ ایکسٹینشن دی جائے. یہ کچھ لوگ آپ کے قریبی حلقے فرماتے ہیں. میں اصل میں ہوا کیا، میں اس وقت تو سوچ ہی نہیں رہا تھا ایکسٹینشن کا، تو بہت جلدی تھا. پتہ نہیں جولائی کی بات ہے یا مجھے جب تو اس وقت یہ بات آ گئی. میں نے تو فیصلہ کرنا تھا اگر دینی تھی تو اگست میں جا کے کرتا یا بلکہ اس سے بھی لیٹ سپٹمبر اکتوبر میں کرتا. سپٹمبر اکتوبر میں کرتا وہ زیادہ قریب جا کے. اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں تھا. تو اینی وے وہ ایسے حالات بنا دیے گئے کہ جناب دیکھیں وہ بڑا مشکل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فوج کے اندر پالیٹکس چل پڑے گی، اس لیے ابھی سے فیصلہ کر دیں ہم. تو ہم اس وقت تو ہم سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بڑی کوآپریشن ہے جنرل باجوہ کی تو ٹھیک ہے، لیکن جو اب کیا اور اس کے بعد اب جب پیچھے دیکھتے ہیں تو بہت بڑی غلطی تھی. تو کبھی قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی اظہار کیا تھا انہیں ایکسٹینشن ملنی چاہیے؟ نہیں، میسج آئی تھی ان کی طرف سے. وہ تو کہتے ہیں میں تو انٹرسٹڈ ہی نہیں تھا. مجھے بھی یہی کہتے تھے، لیکن وہ لاسٹ منٹ میں میسج آئی کہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی پوزیشن بڑی آکورڈ ہو جائے گی تو ابھی سے کر دیں کیونکہ پھر بعد میں پالیٹکس چل پڑتی ہے. یہ کس کا میسج آیا تھا؟ اب وہ رہنے دیں، میں نام نہیں لیتا، لیکن ان کی طرف سے میسج. قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے؟ جی جی ان کی تو طرف. اچھا خان صاحب اب بھی جب یہ 29 نومبر کو ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے تو کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ کوشش کر رہے تھے دوبارہ ایکسٹینشن کی. اگر ایکسٹینشن مل جاتی تو PTI کیا ریئیکٹ کرتی اس موقع پر؟ دیکھیں ایکسٹینشن وہ تو ہم نے بھی ان کو کہا تھا کہ اگر آپ الیکشن کروا دیں. انہوں نے کہا سیلاب آئے ہوئے ہیں تو سیلاب اگر آئے ہوئے ہیں تو چلے ٹھیک ہے، اگر آپ ڈیلے ہو جائے تو آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو نہیں کر سکتی، تو آپ تب تک ٹھہر جائیں جب تک صاف اور شفاف الیکشن کروا دیں. تو اس کے لیے تو ہم تیار تھے، لیکن وہ تو 2-3 مہینے کی تھی ایکسٹینشن تھی. نہیں، اس مرتبہ انہوں نے 3 سال کی کوشش کی. کچھ حساس اہم حلقے کہتے ہیں اس پر پھر شاید خیال تھا کہ PTI ریئیکٹ کرے گی تو اس وجہ سے ہو نہیں سکی. ایک وقت پہ مجھے یہ پتہ چلا کہ جب ہمیں پتہ چلا نا ہماری گورنمنٹ کے اوپر سازش ہوئی ہے اور یہ گرانے کی کوشش ہو رہی ہے اور نیچے سے بھی سائنز آنے شروع ہو گئے کہ یہ ان کی ایجنسیز ہمارے لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ اس طرف چلے جاؤ، یا وہی جو آخر میں بکے لوٹے بن گئے. اور پھر یہ جو 2 MQM تھی اور بیپ پارٹیز ادھر سے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں وہ سگنلز دے رہے ہیں کہ جناب آپ چھوڑ دیں الائنس. تو جنرل باجوہ ہمیں کہتے تھے میں تو نہیں کہہ رہا، نیچے سے یہ ہو رہا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ ایکسٹینشن کا سلسلہ ہے، صرف ایکسٹینشن ہے تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں ایکسٹینشن. کیونکہ میں نے انہیں کہا کہ اس وقت آپ نے اگر گورنمنٹ کو ہٹا دیا، اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی ابھی آ گئی تو اکانومی کسی سے سنبھالی نہیں جائے گی. اور یہ میں بڑا فخر تھا کہ ہم بڑی مشکلوں سے یہاں پہنچے ہیں. یعنی ایک بینکرپٹ اکانومی سنبھال کے کرونا کے 2 سال کے باوجود 5.7 اور 6% گروتھ ریٹ، یہ تو پاکستان کی تاریخ میں صرف تب ہوئی ہے جب امریکن ڈالرز آ رہے تھے ڈکٹیٹرز کو، اس کے علاوہ تو کبھی ہوئی نہیں. تو مجھے ڈر یہ تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا، ہماری گورنمنٹ ہٹائی تو یہ بکھر جائے گا، اکانومی ٹیل سپن میں چلی جائے گی. تو میں نے تب انہیں کہا اگر یہ وجہ ہے تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن اس وقت گورنمنٹ نہ گرائیں. شوکت ترین کو بھی میں نے بھیجا سمجھانے کے لیے کہ یہ ملک نہیں سنبھالا جائے گا اگر آپ نے کیا.
لیکن میرے خیال میں وہ یہ سمجھ رہے تھے تب کہ شہباز شریف کو اتنا بڑا جینیس ہے کہ وہ واقعی جو پنجاب سپیڈ تھی وہ پاکستان کو کچھ اٹھا لے گا. اور ڈار صاحب بڑے ایکسپرٹ ہیں. اور ڈار کوئی اتنا بڑا کوئی اکانومسٹ ہے, حالانکہ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھے کہ 99 میں یہ گئے گورنمنٹ بینکرپٹ, 2018 میں گئے پھر گورنمنٹ بینکرپٹ, ایکسپورٹس 5 سال میں ان کی بڑی نہیں, یعنی انکم بڑی نہیں, بینکرپٹ کر کے چھوڑ گئے. تیل کی قیمت اس وقت ان کے دور میں بڑے خوش قسمت ہے, بڑی کم تھی. ہمارے دور میں تو تیل کی قیمت اوپر چلی گئی. اصل پرابلم تیل کی وجہ سے آتا ہے. تو کیا ان کو تب نہیں سمجھ آئی کہ ان کی تو ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے سوائے یہ میڈیا کے اوپر ملک کا ریکارڈ تو دیکھیں گے انہوں نے کب ٹھیک کیا تھا پاکستان کو. تو میرے خیال میں وہ یہ واقعی سمجھ رہے تھے کہ دو بہت بڑے جینیس سے دار اور شہباز. خان صاحب پنجاب کے بارے میں پوچھنے جاؤں, سیٹیں مانگ رہے ہیں آپ سے 45 کے قریب, اور آپ کا جو ڈائلیما ہے, یعنی جو آپ ماضی کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کی پرابلم یہ ہوئی کہ یہ جو کولیشنز ہیں ہاتھ پہ اور پاؤں باندھ دیتی ہیں, کین اٹ بی یعنی پہلے سے ہی سوچ لیا گیا ہے کہ ہاتھ پیر باندھ کے یہ لایا جائے آپ کو؟ دیکھیں ہم نے ابھی تو خیر نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, وہ ہوتی ہیں اتحادیوں کے اندر. میں ویسے ان کو سجیسٹ تو کیا کہ آپ کو پی ٹی آئی جوائن کر جانی چاہیے. یہ جو کولیشن کی پالیٹکس ہے نا, یہ ہوتی ہمیشہ مشکل ہے. اس کے اندر بڑی جب آپ گورنمنٹ میں بھی آ جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ پچھلی باری تو ہمیں کولیشن سے بڑے مسئلے ہیں. میں اب باقی پارٹیز کی بیپ اور ان کی بات کر رہا ہوں. بیپ کا کام لیکن ایم کیو ایم اور وہ سارا وقت آپ کو نیگوسیٹ ہی کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم ہر بجٹ سے پہلے آپ کے اوپر پریشر پڑ جاتا ہے کہ جی ہم آپ کیا دے رہے ہیں, ایکسٹرا فنڈز دیں گے تو ہم ساتھ رہیں گے. تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ فیلنگ لگتے ہیں آپ کو کہ آ جائیں گے؟ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایک ہی سمبل پہ الیکشن لڑیں, پلیٹ فارم سے لڑیں. جی اچھا ہاں صاحب, آپ پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں تحلیل کرنے چاہتے ہیں, اس میں حکومت کی خاصی گھبراہٹ تھی. کیا تحلیل کرنے میں اب کوئی آپ کے لوگوں پر کوئی دباؤ تو نہیں ہے کسی قسم کا؟ دیکھیں ہمیں ان کا تو خیر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بالکل پی ڈی ایم گھبرائی ہوئی ہے. الیکشن سے ڈرتے ہیں نا. اسلام آباد کے لوکل گورنمنٹ الیکشن سے بھی بھاگ گئے, کراچی کے لوکل گورنمنٹ سے بھاگ جاتے, الیکشن لڑ نہیں سکتے. ان کا صرف سٹرینگتھ یہ ہے کہ زرداری آتا ہے چوری کا حرام کا پیسہ لے کے اور وہ لوگوں کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں 2 عورتوں کی مجھے آئے, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی جا کے کہ ہمیں انہوں نے پیسے آفر کیے. اس کے علاوہ ہر جگہ یہ جب سندھ ہاؤس لگا, منڈی لگی, وہاں پیسے لے کے آ گئے. تو کوئی سندھ ہاؤس میں جب آئے تو کوئی کسی نے روکا نہیں ان کو, کوئی الیکشن کمیشن, کوئی پاکستان کے انصاف کے نظام نے, کہ اتنی وائلیشن ہے آپ کی کانسٹیٹیوشن اور آئین کی کہ آپ پیسے لے کے ایک گورنمنٹ کو گرا رہے ہیں. اور وہ گواہ تھے جن لوگوں کو انہوں نے آفر کیا ہوا تھا. وہ جو یوسف رضا گیلانی کا بیٹا سینٹ الیکشن میں پیسے دیتے ہوئے پکڑا گیا, کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. سو یہ بہت بڑا اس وقت ہماری جمہوریت کے اوپر ایک داغ پڑا ہوا ہے. بلکہ جمہوریت کی نفی کی ہوئی ہے انہوں نے کہ الیکشن لڑتے نہیں ہیں لیکن آکشن ہو جاتی ہے کہ قیمتیں لگا دیتے ہیں لوگوں کی, جو اب ہو رہا ہے. تو جو یہ ڈرے ہوئے ہیں, ہم اپنی گورنمنٹس خود گرانا چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہو جائیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے گورنمنٹس نہیں گرانی. یہ جو اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو خرید کے تو ادھر. ہاں صاحب سنا کہ 7-8 لوگوں پہ بڑا دباؤ ہے, اس قسم کی کوئی بات میں حقیقت ہے پی ٹی اے کے لوگوں کے؟ ہمارے بھی ہیں, اور جو ان کے لوگوں کو پیسے آفر کر رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا. 2-3 لوگوں کے اوپر ہماری یہ جو مسٹر ایکس اور وائی ہیں وہ بھی یہاں کے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بھی میسیجز دیے نچلے والوں کو کہ دیکھیں آپ عمران خان کی تو اب چانس کوئی نہیں ہے, تو آپ دوسری طرف چلے جائیں, تو آپ ایبسٹین کریں ووٹنگ سے, جو کانفیڈنس کی ووٹ ہوگی. تو خان صاحب اگر آپ کانفیڈنس کا ووٹ لے لیتے ہیں تو کیا پنجاب اور کے پی کے عمران خان سے دوبارہ اسمبلی تحلیل کریں گے؟ اس اعلان پہ آپ ہیں؟ بالکل کریں گے جی, ہم بالکل اس لیے کریں گے کہ اس میں صرف پاکستان کی بہتری ہے. کہ اگر آپ الیکشن, جتنی دیر آپ الیکشن ڈیلے کرتے جائیں گے, پاکستان کے اتنی دیر مسئلے بڑھتے جائیں گے. وہ تو اب سب کو پتہ چل گیا. نہیں جی, پہلے جب میں نے 6-7 مہینے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ نے الیکشن نہیں کرواؤ گے تو یہ ہمیں ڈیفالٹ کی طرف لے جائیں گے, یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں, تو تب مجھے اوپر کہا جی اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگا دو. تو اب تو ساری کوئی دنیا کا باہر معیشت کا ایکسپرٹ ہے یا اندر ہے,
وہ سب سے پوچھ لیں کہ پاکستان کے آج حالات کیا ہیں. میں کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں اتنے برے حالات نہیں تھے. تو اس کو پہلا قدم تو ادھر سے نکلنا ہے تو آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں، اور وہ ہیں الیکشنز. تو ہم اپنی گورنمنٹ سے اس لیے گرا رہے ہیں تاکہ ٹریگر آف کرے جب 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا تو ایک جنرل الیکشن کی طرف جائیں تاکہ ملک اس میں سے نکلے. لیکن خان صاحب اب سلائیڈ میں ہے، فری فال میں ہے، اس وقت پاور میں آنا آپ سمجھتے نہیں ہے کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ انہیں اگلا بجٹ بنانے دیں، سو بیکاز جب باٹم آئے تو کم از کم آپ اس کو اوپر اٹھا سکیں پولیٹیکلی اسپیکنگ. دیکھیں جی بجٹ تو بہت دور ہے ابھی، ہنوز دلی دور است. ابھی تو یہ مہینہ جو ہے جنوری کا، جب یہ آئی ایم ایف کی پوری کنڈیشنلٹیز مانیں گے تو وہ جو بوجھ اب عوام کے اوپر پڑنے لگا ہے، پہلے تو اس کا سامنا کریں. وہ بجٹ تو دور ہے ابھی. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ یہ ملک کو اگر جلدی سے کوئی لوگوں کے سامنے یہ جو سٹیم بھرتی جا رہی ہے الیکشن کے ذریعے یہ نہ نکلی تو یہ سڑکوں کے اوپر سری لنکا ٹائپ سچویشن ہو جائے گا. لیکن خان صاحب اب جب آپ آ رہے ہیں اٹس فار مور ڈیفیکلٹ دین کورونا، اس وقت کا پاکستان جو ہے تو اس حوالے سے کوئی تیاری؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں جو بھی گورنمنٹ آئے گی بڑا چیلنج ہے. لیکن میں اس کو اور طرح دیکھتا ہوں کہ یہ جو کرائسس ہے اس کو ہم ایک اپرچونٹی میں بدل سکتے ہیں. یہ ایک ویسا موقع ملے گا کہ ہم وہ کام کریں پاکستان میں، یعنی جو پاکستان کا سسٹم آہستہ آہستہ کرمبل کر گیا ہے، جو تباہ ہو چکا ہے، جو سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا، اس کے لیے سرجیکل چینجز کریں. وہ چینجز کریں جو کہ اب تک ہم کرتے نہیں تھے. اس کے لیے ایک مضبوط مینڈیٹ کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے رول آف لا قائم کریں. یہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو ٹھیک کریں، اس میں سرجری کریں، کیونکہ کئی ایسے ادارے ہیں جو کہ آپ کے بن چکے ہیں، یعنی ڈپارٹمنٹس بن چکی ہیں، گورنمنٹ منسٹریز بن چکی ہیں، جن کا کوئی آؤٹ پٹ ہی نہیں ہے بلکہ وہ آگے بڑھنے سے آپ کو روکتے ہیں. مثلا آپ نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے. ملک اب تب اٹھے گا جب ایکسپورٹس بڑھیں گی، کیونکہ جب تک آمدنی آتی نہیں ہے تو آپ تو ہر وقت آئی ایم ایف کے سامنے بیٹھے رہیں گے، کیونکہ ڈالرز آ نہیں رہے ملک میں، امپورٹ زیادہ ایکسپورٹس کم ہے. تو ہم پہلی گورنمنٹ تھے جس نے زور لگایا ایکسپورٹس کی طرف اور 33 ارب ڈالر کی طرف ایکسپورٹس لے گئے. ٹیکنالوجی کے اوپر زور لگایا جو اصل دیکھیں اگر ہم صرف آئی ٹی کے اوپر اب فیوچر ٹیکنالوجی کا یہ پہلی دفعہ ہم نے زور 75% 3 سالوں میں ہماری ایکسپورٹس بڑھی تھی آئی ٹی کی. وہ تو جب تک اب ہم اس طرف نہیں جاتے اور ہماری کئی اب تک میں جب پاور میں تھا رکاوٹیں ہیں ان کے سامنے، وہ رکاوٹیں دور کریں، اس ملک کا پوٹینشیل ہاں کھولیں. صاحب معافی چاہتا ہوں، ایک جہاں آپ نے 2 رپورٹس بنوائی تھی، ایک خدا بخش ابوبکر صاحب کی، انہوں نے کہا تھا یہ ساری ریگولیٹری اتھارٹی بند کر دو، اینڈ دیٹ واز اے گریٹ جاب. ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ چلا کہ یہ کر کیا رہے ہیں. آئی پی پیز ہیں، خوفناک بلیڈنگ ہو رہی ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ، اس کو اگر آپ نہیں پکڑتے تو یہاں تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا پاکستان میں ایلیٹ کیپچر ہے. ایک یہی نہیں کہ صرف یہ پی ڈی ایم کے لوگ قانون کے اوپر کہ جی ہمیں این آر او دے دو. یہاں بڑے بڑے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ. شوگر مافیا ہے، اب شوگر مافیا وہ مل کے چینی کی قیمت طے کر دیتے ہیں، کہیں بھی نہیں ہوتا. تو ریگولیٹر جو ہے کمپٹیشن کمیشن، وہ ساروں کے انہوں نے ان کو وہ کیوں نہیں کام کر رہے ریگولیٹرز؟ کیونکہ انہوں نے ان کے اوپر اسٹے آرڈرز دیے. میں نے ریگولیٹرز کو بلایا 8 ریگولیٹرز کو، انہوں نے کہا جی 250 ارب روپے ہمارا پھنسا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے اسٹے آرڈرز لیے ہوئے ہیں. 800 اسٹے آرڈرز ہیں. تو کون سا ایسے اسٹے آرڈرز ہیں کہ ریگولیٹر کو کام کرنے سے روکا ہوا ہے؟ کون دنیا میں کہاں ریگولیٹر کو آپ کام کرنے سے روکتے ہیں؟ آپ یہ کہیں کہ ہاں جی رزلٹ آیا اس کے اوپر چیلنج کریں. یہ تو نہ کہیں کہ آپ انویسٹیگیٹ ہی نہیں کر سکتے یہ فلانی انڈسٹری. میں کمپٹیشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں. تو دیکھیں اس میں، اور یہ سارا آ جاتا ہے رول آف لا میں. کون بچتا ہے، کون یہ ساری چیزیں کرے؟ طاقتور. طاقتور کیوں بچ جاتا ہے؟ کیونکہ وہ قانون کے اوپر ہیں. وہ اس ملک کے قانون کو ہر جگہ ان کے پاس پاور ہے کہ وہ روکنے کے لیے. کون سفر کر رہا ہے، کون پھنس رہا ہے؟ وہ بیچاری پاکستان کی عوام ہے. اچھا ہاں صاحب دیکھیں، دہشت گردی بہت زیادہ آ گئی ہے جسے بڑی مشکل سے قابو کیا گیا تھا. کل کو پی ٹی اے کی اگر حکومت آتی ہے ان کیس تو کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا آپریشن کیا جائے گا یا مذاکرات کیے جائیں گے؟ دیکھیں جی پہلے تو یہ پوچھیں کہ دہشت گردی بڑی کیوں ہے. اس سے پہلے ہمارے جو دہشت گردی آتی تھی وہ افغانستان سے آتی تھی، یا ٹی ٹی پی تھی، یا آئسل تھا، اور یا پھر بلوچ ٹیررسٹ تھے. ہماری گورنمنٹ نے 3 سال میں طالبان کی بات چیت کروائی امریکنوں سے،
اور جب یہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو ہمارے سب سے بہترین تعلقات تھے افغانستان کی گورنمنٹ سے. اور وہ کیوں تھے؟ کیونکہ ہمارے تعلقات پہلے سے بنے ہوئے تھے، یہ جب نیگوسیشنز چل رہی تھیں امریکنوں کے ساتھ. اس کے بعد جو ساری ایویکویشن ہوئی طالبان افغانستان سے، 3 لاکھ لوگوں کو، یورپینز تھے، امریکن، سب ان کو پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا. اور ساری دنیا پاکستان کی تعریفیں کر رہی تھی. مجھے کال پرائم منسٹرز وغیرہ سب کی آتی تھی شکریہ ادا کرنے کے لیے. اور وہ اس لیے کہ ہماری طالبان سے، حکومت سے بڑے اچھے تعلقات تھے. تو جب ان سے اچھے تعلقات تھے، ہمارا مسئلہ تھا ٹی ٹی پی. اب ٹی ٹی پی کو انہوں نے پھر کہا کہ آپ پاکستان واپس جاؤ. جب وہ پاکستان انہوں نے آنا تھا تو ایک بڑا اچھا ٹائم تھا کہ ہم ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کریں یہاں، کیونکہ 40-50 ہزار لوگ تھے، فیملیز بلا کے ان کے، انہوں نے سیٹل ہونا تھا پاکستان. سیٹلمنٹ کے لیے ان کے ساتھ مذاکرات، اور پھر ہم نے پیسے بھی ایلوکیٹ کیے تھے ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے. پھر فاٹا کے لیے ایکسٹرا فنڈز دیے تھے تاکہ فاٹا، میں نے بار بار کہتا رہا میٹنگز کے اندر کہ جو ہمیں مسئلہ آنا ہے نا، اگر ہم نے یہ صحیح معنی میں فاٹا مرجر جو ہوا ہے ان کے لیے ہم نے پیسے نہ دیے، ان کو ایلوکیٹ نہ کیا، وہ اگر یہاں مسائل شروع ہو گئے فاٹا کے اندر، تو ہمارے ملک کے اس وقت دم نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ایک اور وار آن ٹیرر کا سامنا کریں. لہٰذا ہم نے پوری کوشش کی، ہماری بات چیت چل رہی تھی، ہمارے مذاکرات چل رہے تھے، تب تک ہماری گورنمنٹ چلی گئی. اب ان کی گورنمنٹ آ گئی. ان کا کام تھا کہ ادھر سے آگے لے کے جاتے، نہ ان کا کوئی انٹرسٹ تھا. شہباز شریف کتنی دفعہ قبائلی علاقے میں گیا ہے، کتنی دفعہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ اس کو ایشو سمجھ ہے. رانا ثناء اللہ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، وہ تو صرف یہ چھوٹا ایک چھوٹے بدماش کو وہاں لا کے بٹھا دیا ہے، صرف اس کا وہ کام ہے. ان کی کوئی، بلاول بھٹو ساری دنیا کے چکر مارتا رہا. اس کو افغانستان جانا چاہیے تھا. اس کو افغانستان اس لیے جانا چاہیے تھا کہ افغانستان کے اندر ہمارا 2500 کلومیٹر کا بارڈر ہے وہاں. اگر وہاں سے مسئلے، اگر ہم افغانستان گورنمنٹ سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں تو وہ سب سے زیادہ پریشر ڈال سکتے تھے ٹی ٹی پی پہ. اب پرابلم کیا ہے کہ ہمارے تعلقات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں. اور مجھے خوف یہ ہے کہ یہ جو اب شروع ہو گئی ہے، یہ جو ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹیز، اگر اس سے عقل مندی سے ہم نے نہ ڈیل کیا، کیا پاکستان ایک اور کاؤنٹر ٹیررزم کی جنگ کر سکتا ہے کیا؟ اور بلاول بھٹو نے کہا جی امریکی ہمارے آ کے مدد کریں. اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی کہ آپ امریکنوں سے مدد مانگ رہے ہیں؟ وہ تو پھر وہی ہوگا کہ انہوں نے جہاد ڈکلیئر کر دینی ہے امریکنوں کے خلاف، اور ہمیں بھی ساتھ ان کے کر دیں جو پہلے انہوں نے کیا تھا. ہمیں بالکل مذاکرات سے اور بات چیت کر کے، اور پھر اگر آپ نے ایکشن لینا ہے، لیکن پہلے ساری بات چیت تو ایگزاسٹ کریں. لیکن مجھے لگتا ہے انہوں نے اس 7-8 مہینے میں کوئی انہوں نے پروگریس نہیں کیا، اور آج آپ کے سامنے ہے دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. خان صاحب، یہ جو حسین حقانی والا معاملہ ہے، ایک میں نے پڑھا تھا، شاید آپ اسے مجھے کنفرم کر دیں، کہ آپ بہت سے ایسے معاہدے جس میں ہم نے انڈسٹریل ڈسپیوٹس کے لیے الاؤ کیا ہوتا کہ ورلڈ بینک کے نیچے ہوں، اس میں سے 30 یا 33 معاہدے غالباً آپ کی گورنمنٹ نے کینسل کیے تھے اور باقی کرنے والے تھے. واز دیٹ آلسو ون آف دی ریزنس کہ ویسٹ کو انہوں نے استعمال کیا یا وہ ہوئے؟ نہیں، میرے خیال میں وہ ایک تو یہ تھا کہ میں کہتا تھا کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی، جو مشرف کی وار آن ٹیرر تھی، اور یہ دونوں نواز شریف اور زرداری نے، جب میں یہ کہتا تھا یہ امریکنوں کی جنگ ہے اور ہمیں اس میں نہیں پڑنا چاہیے، اور میں ہمیشہ 20 سال سے ہی کہتا رہا ہوں. اور دوسرا میں کہتا تھا کہ افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے، آخر میں پولیٹیکل سلوشن ہونی پڑے گی. اور وہ ثابت ہو گئی کہ وین میں ملٹری سلوشن نہیں ہوئی افغانستان میں. لیکن ان کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی، کیونکہ یہاں سارے ہماری جنگ ہے جی، یا جو کہتا تھا جی ہماری جنگ ہے، سارے تو ان سے سچ بھی نہیں بولتے تھے، وہ ذلیل بھی کرتے تھے. وہ کہتے تھے اگر آپ کی جنگ ہے تو ہم آپ کو بڑا فیور کر رہے ہیں پیسے دے کے. تو وہ کہتے تھے جی ہم آپ کو پیسے بھی دے رہے ہیں آپ کی جنگ میں، اور آپ ان کو طالبان، وہ چاہتے تھے کہ ہمارے ذریعے طالبان کی افغانستان طالبان کو شکست دے. وہ ہم دے ہی نہیں سکتے تھے، وہ ہمارے جو ہاتھ میں ہی نہیں تھا. لیکن یہ ان کو خوش اتنا کر رہے تھے کہ آخر میں وہ ہمیں برا بھلا کہتے رہے کہ جی، جب وہ ان کا جو فیلئر تھا افغانستان میں وہ ہمارے پہ ڈال رہے تھے. تو بہرحال ایک یہ ایشو تھا. دوسرا یہ تھا کہ بیسز کی بات ہوئی تھی، بیسز کی بات خیر اس نے میرے سے پوچھ بھی لیا. تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ آگے سے ہم کسی کی جنگ میں شامل ہو. جیسی آپ نے بیسز دے دی، اس کا مطلب کہ آپ ادھر آ گئے کہ جو بھی ان کا مخالف ہوگا وہ آپ کا بن جائے گا مخالف. ہم تو چاہتے ہیں کہ امن ہو تاکہ ہم تجارت بڑھائیں اور اپنی اکانومی کو ٹھیک کریں.
جو ہم جیو اکنامکس کی بات شروع کر رہے تھے بجائے جیو اسٹریٹجک کی صرف بات کرتے تھے. تو میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی کی جنگ میں, اور اب یہ روس اور امریکہ کا ہمیں ایبسٹین کرنا چاہیے تھا بیچ میں جو ہندوستان کر رہا ہے. ہمیں تو فریق نہیں بننا چاہیے, کیونکہ ہمیں روس کی ضرورت ہے پائپ لائن کی, ہمیں ضرورت ہے ان کی گندم کی اور سستا تیل لینے کی جو ایک وقت پہ وہ دے رہے تھے ہمیں. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فارن پالیسی کبھی کسی کی غلام نہیں ہونا چاہیے. تو خان صاحب کیسے یہ جو اکنامک دیکھیں نا, انڈیا $550 بلین کے فارن ایکسچینج ریزرو پہ بیٹھا ہوا ہے, اب تو 5 بلین رہ گئے ہیں. خان صاحب معاف کرے, تو ہم کیسے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی بنائیں گے؟ تو یہ دیکھ لینا جی, 30 سال سے جو حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان سے سوال تو پوچھیں کہ کیا کیا آپ نے اپنی ڈالر انکم بڑھانے میں. کہ ہماری دور میں میں صرف یہ کہہ دوں کہ ہمارا ریکارڈ ڈالر آیا پاکستان میں, ہماری $32 ارب کی ریمیٹنسز تھی اور ہمارا $33 ارب کی ایکسپورٹس تھی. یہ ریکارڈ ہے پاکستان میں, اور اگر ہم چلتے رہتے تو میں پوری کوشش تھی کہ کس طرح ڈالر بڑھائیں, اور وہ یہ ایک طریقہ ہے. اگر آپ اپنی ڈالر انکم نہیں بڑھائیں گے اور امپورٹس بڑھاتے جائیں تو ملک نے تو بینکرپٹ ہونا ہی, اور IMF کے پاس جانا ہی ہے آپ نے. خان صاحب اٹ واز اے گریٹ پلیئر, اور بہت سی باتیں سامنے. ناظرین امید رکھتے ہیں اللہ ہمیں بہتری کی طرف لے جائے, لیکن یہ بڑا مشکل پیریڈ ہے اور اس میں ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہوں گے. اجازت دیجیے, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.